پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب چھوٹوں بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ جناب، آج کچھ ذکر ہو جائے ان دشمنوں کا، ان دشمن عوامل کا جو پاکستان کو اندر ہی اندر سے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دشمنوں کی طرف جائیں، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چینی انجینئر ہے جو کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، اور کچھ دن پہلے جب اس نے اپنے ڈرائیوروں سے اور دوسرے ورکر سے کہا کہ آپ نماز روزہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ اپنا آپ کام بھی کریں، تو اس انداز میں اس نے کہا ہوگا جو ان کا اپنا سٹائل ہے، ظاہر ہے زبان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن جناب وہ لوگوں نے جتنے بھی وہاں موجود تھے، کسی نے ایک بڑے اشتعال دلایا دوسرے لوگوں کو، یہ پھر گاؤں نکل پڑے، اس کے کیمپ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے اس کو قتل کرنے کے لیے کہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اب جناب اسی چکر میں انہوں نے قراقرم ہائی وے بھی 1-2 دن تک بند رکھی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کو زندگی کا ایک بالکل زندگی موت کے خطرے سے وہ دوچار ہوا، بڑی مشکل سے اس کو بچا کے اب اس وقت وہ زیر حراست ہے۔ اس کے ساتھ اب قبل اس کے کہ ہم مزید کوئی تفصیل میں جائیں، یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندرونی دشمن کون ہیں۔ شیعہ سنی اختلافات جس کی آڑ میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، بلوچ حقوق کے کور میں دہشت گردی کے واقعات، پشتونوں کے ساتھ زیادتی کی آڑ میں انتہا پسند جماعتوں کے بیانیے، پھر توہین رسالت کے ہمارے قوانین۔ پاکستان پینل کوڈ کا 295 بی اور سی 2 قوانین ہیں۔ 295 بی کے تحت توہین رسالت، گستاخ رسول کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ 295 سی کے تحت عمر قید یا پھر موت کی سزا ہے۔ اب یہ قوانین پاکستان میں سرمایہ کاری اور اس کے بیرونی ممالک میں تشخص کے لیے انہیں میں کہتا ہوں سائلنٹ کلر، سائلنٹ ڈسٹرائر، ایک زہر قاتل کا کام کر رہے ہیں، تباہ کن ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے 1990 میں 295 سی، جس میں سزائے موت تجویز ہے گستاخ رسول کے لیے، اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا تھا، اور اس کو سزائے عمر میں کو متبادل کے طور پہ برقرار رکھنے کی تجویز پیش کی تھی، مگر نہ ہمارے پارلیمانی اراکین، نہ ہماری نظریاتی کونسل اور نہ ہی وکلاء نے اس معاملے کو اہم سمجھا۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت نے ملاؤں کو خوش نہ، میں ملاؤں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا، ملاؤں کی، جو کہ بس رٹا کے ایک کسی عہدے پہ پہنچ گیا، ممبر انہوں نے سنبھال لیا ہے، تو انہیں خوش کرنے کے لیے وہ سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہیں، پارلیمان میں حکومتوں کے جوڑ توڑ میں حمایت حاصل کرنے کے لیے کبھی انہوں نے اس قانون کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ مولانا فضل الرحمان نے تو کئی مرتبہ یہ کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، 295 بی اور سی کو کسی نے چھیڑنا نہیں ہے، حالانکہ یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں پریانکا کمارا سری لنکن فیکٹری مینیجر تھا، اس کو بھی توہین رسالت کے الزام میں کس بے دردی سے، کس خوفناک انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس طرح ایک آسیہ بی بی تھی جس کے اوپر انہی کے ساتھیوں نے توہین رسالت کا الزام لگایا، 2010 میں اس کو سزائے موت ہوئی، اور پھر چند سال پہلے بڑی مشکل سے اس کو بین الاقوامی دباؤ کے تحت آزادی ملی، اور وہ غالباً اس وقت کینیڈا میں ہیں۔ اب اس قانون کے تحت اس وقت کم از کم 80 افراد مختلف جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، کم از کم 46 افراد کو ماورائے عدالت، ماورائے قانون قتل کیا گیا، یعنی لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کے جو نشاندہی ہوتی ہے جس شخص کی یا خاتون کی کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس کو قتل کر دیا، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 4 لوگوں نے جیل میں خودکشی کر لی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، پڑوس میں اڑوس پڑوس پہ نظر ڈالیں، انڈین پریمیئر لیگ لکھنؤ اور احمد آباد جو کہ مسلمان آبادی اکثریت کے شہر ہیں،
ان کی ٹیمیں IPL میں 440 ارب روپے میں بکی ہیں، اور ہم 250-300 ارب روپے کی خاطر میں $1 ارب کے لیے عملاً IMF اور امریکہ کی خوشنودی میں دن رات مصروف ہیں۔ ایئر انڈیا نے حال ہی میں 500 نئے کمرشل طیارے خریدنے کا آرڈر دیا ہے بوئنگ اور ایئر بس کو۔ $70 ارب کے وہ طیارے خرید رہے ہیں۔ $80 ارب بھارت کا اس کا دفاع کا بجٹ ہو گیا ہے۔ چین آئندہ برس سب سے بڑی اقتصادی قوت بن جائے گا، امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت تیسری بڑی قوت کے طور پہ اگلے 1 سال میں ابھر کے آئے گا۔ گوگل کوڈنگ کانٹیسٹ ہوا ہے ان دنوں میں، بھارت اس میں 6 نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش 29ویں نمبر پہ ہے، پاکستان 136ویں نمبر پہ۔ مبارک ہو آپ کو۔ UAE سعودی عرب بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود روس سے مسلسل سستا تیل خرید رہے ہیں۔ چین نے سعودیہ اور ایران کے درمیان مصالحت کروا کے اپنے لیے ترقی اور تجارت کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ دلی یعنی بھارت تمام تر اندرونی مسائل، حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے الزامات کے باوجود G20 کانفرنس منعقد کرنے جا رہا ہے اگلے مہینے۔ ماسکو کے ساتھ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود بھارت آزادانہ تجارت کا معاہدہ یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس میں 12% کمی ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کا برا حال ہے، اور گزشتہ 1 سال سے خاص 10 مہینوں سے جب سے لیٹر آف کریڈٹ کھلنے بند ہوئے، جتنے فیکٹریوں نے آرڈر لیے تھے وہ نہیں ڈیلیور کر سکے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کا طویل المعیاد نقصان جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم رجیم چینج، ایک شخص ناپسند تھا چند لوگوں کو، اور اس ناپسندیدگی کے چکر میں حکومت تبدیل کی، اور اس وقت ہم اس کی سیاسی کاسٹ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو پرینتھا کمارا یعنی جو سری لنکن فیکٹری مینیجر تھا سیالکوٹ میں، اس میں اور چین کے انجینئر میں جو کہ اس وقت زیر حراست ہے، قدر مشترک کیا ہے؟ یہ دونوں اپنے ورکر سے کہہ رہے تھے کہ عبادت بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنا کام تو ایمانداری سے کریں، جو آفس فیکٹری آورز ہیں اس دوران کام تو کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں مواقع پہ کس طرح مذہب کو بنیاد بنا کے کام چوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا چھپانے کے لیے انہوں نے ان پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا۔ تو کیا ان حالات میں پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے آئے گا؟ کوئی یہاں پہ موجودہ جو غیر ملکی سرمایہ کار ہیں، بزنس، کیا وہ یہاں پہ رہنا چاہیں گے جس ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، آئین پہ عمل درآمد نہ کرنے کے لیے سینکڑوں جواز تلاش کیے جا رہے ہیں؟ وہاں پہ مستقبل کیا ہے؟ کاروبار کیسے پھلے گا پھولے گا؟ کون بے وقوف آدمی ہوگا جو یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے معاہدوں کی کوئی وقت، آئینی قانونی وقت نہیں ہے؟ اب المیہ کیا ہے پاکستان میں؟ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ محض شخصی اور گروپ مفادات کو، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہماری سیاسی قیادت ہے، انہوں نے اپنے مفادات کی براری کے لیے کبھی توہین رسالت سے متعلق قوانین کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، جرأت ہی نہیں کی سیاسی مصلحت کے تحت حکومتیں بنانے بگاڑنے میں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، چونکہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ان کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں، مظاہرے کرواتے ہیں حکومتوں کے خلاف، اور پھر بیانات دلواتے ہیں، کبھی مہنگائی کی آڑ میں، کبھی کس آڑ میں، حکومت وقت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری مسلسل کم ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو سوڈان، نائجیریا، افغانستان کے لیول پہ نہ لے کے جائیں۔ کم از کم وہ قوانین جن کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک تمام سیاسی جماعتیں مل کے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ لائے عمل کیوں اختیار نہیں کر لیتی؟ کب تک اس ملک میں مذہب کے نام پہ غلط قوانین کے غلط استعمال کے ذریعے قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟
پاکستان کے مستقبل سے خدا را نہ کھیلیے.